أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلوات الخمس 5 وقتہ نمازیں 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہیں 5 وقتی والجمعۃ الی الجمعۃ اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ورمضان الی رمضان اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک یہ کیا ہیں مکفرات ما بینہن یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں یہ کفارہ بن جاتی ہیں یہ نماز اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے یہ نماز ان گناہوں کو درہم برہم اور ختم کر دیتی ہیں بشرطے کی اذا اجتنبت الکبائر اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہے تو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اور فرمایا من ترک اور کیا فرمایا من ترک ثلاث جمعین تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ وفی روایت فہو منافق رواہ ابو داؤد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سستی اور کائلی میں 3 جمعہ کو کانٹینیو چھوڑ دیا متواتر چھوڑ دیا 3 جمعہ کو کانٹینیو جس نے چھوڑ دیا طبع اللہ علی قلبہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. مہر لگانے کا مطلب کیا ہے گئی بھینس پانی میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور دوسری روایت میں فہو منافق کہ وہ منافق ہو گیا. منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے یاد رکھنا میرے بھائیوں یہ مہلت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے 3 جمعہ کی ایک جمعہ چھوڑے موقع دیا دوسری جمعہ چھوڑ دیا آپ نے پھر بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے لیکن تیسری جمعہ میں آپ کے دلوں پر مہر لگا دے. مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے. پہلی بات آپ یہ جان لیں ہر مسلم اگر ہے عاقل ہے بالغ ہے آزاد ہے مقیم ہے عاقل ہے بالغ ہے مقیم ہے آزاد ہے ایسی صورت میں اس کے اوپر نماز جمعہ کیا ہے فرض ہے. نماز جمعہ چاہے وہ دیہات میں ہو چاہے شہر میں ہو چاہے وہ دیہات میں ہو یا شہر میں ہو کہیں پر بھی ہو نماز جمعہ اس کے اوپر فرض ہے. نماز جمعہ اس کو ادا کرنا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز جمعہ جماعت ہی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. نماز جمعہ جماعت ہی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے نہ کہ جماعت ختم ہو گئی اب آپ پیچھے جو ہے جماعت بنا کر کے نماز جمعہ ادا کرنے لگے. جماعت ختم ہو گئی ٹائم ختم اب آپ کیا پڑھیں گے ظہر کی نماز پڑھیں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو رب کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں. محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے بعض اپنے بندوں کو دوسرے بندوں پر عزت اور مقام، اعزاز سے نوازا ہے، مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، جس طرح سے نبیوں میں بھی بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر، بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فوقیت اور عظمت عطا کی ہے. سارے ایام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، لیکن ان میں سے بعض ایام کو دوسرے ایام پر فضیلت حاصل ہے، فوقیت عطا کی ہے، اور امت مسلمہ ایسے دن کی بہت ہی تعظیم کرتے ہیں، ایسے دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، اور ایسے دن کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پوری قد و کاوش اور پوری تگ و دو اور پوری کوشش کرتے ہیں. یہ وہ دن ہے جسے ہم اور آپ جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے دنوں پر، جیسے ہفتے میں ٹوٹل 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں جمعہ کے دن کو باقی ایام پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے، اور مومنوں کو خطاب فرمانے کے بعد کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، پکارا جائے، ندا لگائی جائے نماز کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہا ہے. محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے
جمعہ کے فضائل، جمعہ کے مسائل، جمعہ کے آداب اور بعض احکام، چونکہ یہ اتنا عظیم دن ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ اس کے احکام اور آداب سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں یا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آج کے دن میں آپ کو یہ بتلا سکوں کہ جمعہ کے دن کی اہمیت کیا ہے، جمعہ کی نماز کی اہمیت کیا ہے، جمعہ میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، جمعہ کے دن کون سے امور اور اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، جمعہ کا آغاز کب ہوا، اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پر سب سے پہلی نماز کب پڑھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے مسائل میں آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، نماز جمعہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیا شریعت اسلامیہ نے ان کے بارے میں کچھ فرمایا ہے؟ کیا کوئی وعید ہے؟ کوئی ان کا انجام ہوگا آخرت میں یا نہیں؟ ان سارے مسائل پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنے کی، آپ تمام حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے ہم سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ جمعہ کے فضائل، مسائل، احکام، آداب، ساری چیزیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس آیت مبارکہ میں جمعہ کی سورۃ الجمعہ کی جو آیت ہے، اس میں جو اذان کا ذکر ہوا ہے، یہ کون سا اذان ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ اذان وہ اذان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس سے وہ اذان مراد ہے کہ جب امام یا خطیب منبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اذان دی جاتی ہے، یہاں پر وہ اذان اس سے مراد ہے، یعنی یہ کہ یہ جو پہلی اذان ابھی ہوتی ہے یہ اذان نہیں مراد ہے، بلکہ وہ اذان مراد ہے جب منبر پر خطیب یا امام آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اذان اس آیت میں اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اذان نہیں دی جاتی تھی، پہلی اذان نہیں تھی، ایک ہی اذان تھی جس کا ذکر سورۃ الجمعہ کی اس آیت میں آیا ہوا۔ لیکن خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب تعداد بڑھ گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، تو ان کے زمانے میں عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا پہلی اذان کا، یعنی یہ کہ اس سے پہلے امام کے منبر پر آنے سے پہلے اور اس وقت سب سے پہلے ایک اذان الگ سے انہوں نے دلوائی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام زورہ سے۔ یہ مقام زورہ ایک مکان تھا جو مسجد نبوی کے قریب ہی میں تھا، لیکن مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اب آگاہ کر دیا جائے کہ نماز جمعہ کے لیے اب وہ تیاری کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے یہ دوسری اذان کا آغاز ہوا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ نماز جمعہ، اس دن کا نام، اس کو جمعہ کا نام کیوں دیا گیا؟ آپ یہ بھی جان لیں کہ پہلے عرب اس دن کو پہلے العروبہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کیا نام تھا اس کا؟ جمعہ نام نہیں تھا، اس کا نام تھا العروبہ۔
اور یہاں پر جمعہ کا نام اس لیے رکھا گیا، اس میں مختلف اقوال آتے ہیں. ایک لفظ جمعہ کا لفظ جو ہے لفظ جمع جیم میم عین سے نکلتا ہے عربی میں، جس کے معنی ہوتے ہیں جمع ہونے کے، اکٹھا ہونا، جمع ہونا. اور چونکہ مسلمان جمعہ کے دن کسی بڑی مسجد میں، جامع مسجد جو ہوتی ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کبھی کثیر تعداد میں، زیادہ تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا. ایک بات تو یہ پیش کی جاتی ہے. دوسری بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور مخلوق کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور جمعہ کے دن پورا مکمل کیا. جمعہ کے دن پوری مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، تو چونکہ اکٹھا سب ہوئی جمعہ کے دن، جس کی وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا. تیسرا قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، جس کی وجہ سے یعنی ان کو جمعہ کے دن جمع کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا. یہ 3 اقوال آتے ہیں جمعہ کے متعلق، یعنی یہ کہ اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. رہی بات یہ کہ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ، اسلام میں یاد رکھیں، اسلام میں سب سے پہلا جمعہ، اور آپ نے یہ سن لیا کہ جمعہ کو پہلے عرب کیا کہتے تھے؟ جمعہ کے دن کو العروبہ، الف لام عین را واو با ہا، العروبہ، یہ العروبہ کہا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت اور سورۃ الجمعہ کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہودی سنیچر کے دن اور اسی طرح سے نصارہ اتوار کے دن اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے آپس میں طے کیا، اکٹھا ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم بھی کوئی ایک دن اللہ تعالی کی عبادت کے لیے، اللہ تعالی کی عبادت کے لیے متعین کریں اور اس دن مل جل کر کے ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں. صحابہ، انصار صحابہ، ظاہر سی بات ہے یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، انصار صحابہ جمع ہوئے ایک دن کس کے گھر میں؟ ابو امامہ کے پاس. ابو امامہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوئے، اور اس وقت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. کس کی؟ جمعہ کی نماز. اور وہاں سے چونکہ اس دن یہ سارے صحابہ جمع ہوئے، اس اجتماع کی بنیاد پر، اکٹھا ہونے کی بنیاد پر اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا اور وہیں سے جمعہ کی نماز کا آغاز ہو گیا. تو سب سے پہلے جمعہ کی نماز اسلام میں مدینہ میں یہ ادا کی گئی جو ہجرت سے پہلے کی بات ہے. آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ، یہ تو اسلام کا پہلا جمعہ تھا. آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کے لیے، آپ کو معلوم ہے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن یعنی پیر کے دن جا کر کے کہاں پہنچتے ہیں؟ قباء میں پہنچتے ہیں. یہ قباء بنو عمر بن عوف کی بستی تھی، بنو عمر بن عوف کی بستی تھی. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند روز قیام کرتے ہیں، اور قباء سے نکلنے سے پہلے، نکلنے سے ایک دن پہلے جمعہ کے دن قباء سے آپ نکلتے ہیں مدینہ کے لیے، اور اس سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات کے دن. کون سا دن؟ جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. کہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کی بستی میں، جو مسجد قباء جس سے ہم جانتے ہیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی تقوی کی بنیاد پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو مسجد کی بنیاد رکھی اور جمعہ کو وہاں سے نکل کر چلتے ہیں مدینہ کی طرف. ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ جب تک جمعہ کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اور یہ کس قبیلے سے نکلے تھے؟ بنو عمر بن عوف.
بنو عمر بن عوف کے قبیلے جو مسجد قباء جہاں پر بنی ہے وہاں پر آپ قیام فرمائے چند روز. جمعہ کو نکلتے ہیں اور جا کر کے آپ پہنچتے ہیں بنو سالم بن عوف کی بستی میں. بنو عمر بن عوف کی بستی میں تھے اور یہاں سے انہی کے بھائی بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچتے ہیں جب تک جمعہ کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اس بستی میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور آج بھی وہ مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ کہاں پر ہوئی؟ بنو سالم بن عوف کی بستی میں جو مسجد قباء کے آگے یا مسجد قباء اور مدینہ کے بیچ میں یہ چیز پڑتی ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے. جمعہ کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ جمعہ کی نماز نہیں، جمعہ کا دن. یاد رکھیے گا میں نے آپ کو شروع تمہید میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فوقیت اور عظمت عطا کی ہے. آئیے ہم جمعہ کی نماز تو دیکھیں گے ہی. سب سے پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جمعہ کا دن ہوتا ہے. اس پورے دن کی اہمیت اور مقام و مرتبہ ہے کیا شریعت اسلامیہ میں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من افضل ایامکم یوم الجمعہ. من افضل ایامکم یوم الجمعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق اللہ آدم. کیوں افضل ہے جمعہ کا دن؟ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا. وفیہ قبضا. اور یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات بھی ہوئی. یہی وہ دن ہے. وفیہ النفخہ. اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے گا، یعنی سور بھی اسی میں پھونکا جائے گا. وفیہ الصعقہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہوش لوگ بیہوش ہو کر کے مریں گے، یعنی اسی دن لوگ بیہوش ہو کر کے مریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسند احمد میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات اسی میں ہوئی. سور بھی اسی دن پھونکی جائے گی اور وہی دن ہوگا کہ اسی دن لوگ بھی ہوش ہو کر مریں گے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت ہے. اسی طرح سے دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ. جس پر سورج نکلتا ہے، ظاہر سی بات ہے سارے دنوں پر نکلتا ہے، یعنی پورے دنوں میں سب سے بہترین سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. کیوں؟ فیہ خلق اللہ آدم. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا. وفیہ ادخل الجنہ. یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا. اور یہی وہ دن ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت سے نکالا گیا. اور کیا فرمایا؟ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ. رواہ مسلم. قیامت قائم نہیں ہوگی مگر کس دن؟ جمعہ کے دن. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح مسلم کی روایت. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، مسند احمد اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور حسن ہے یہ روایت. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام. جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے. جمعہ کا دن، اور جمعہ ہی کے دن لوگ سب سے زیادہ سوتے ہیں.
جمعہ ہی کے دن ذکر و اذکار سے غافل رہتے ہیں، جمعہ ہی کے دن قرآن کی تلاوت نہیں ہو پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ سوچتے ہیں یہ تو آج آرام کا دن ہے. نبی کائنات فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام، یہ جمعہ کا دن ہے جو سارے دنوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. اس دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کے نزدیک بہت ہی زیادہ مقام و مرتبہ ہے. اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ کتنا بڑا، کتنا بڑا، کتنا بڑا. آئیے نبی کائنات سے پوچھئے، فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ من يوم الاضحى ويوم الفطر. یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے کہیں زیادہ عظیم مرتبہ والا. عید الاضحیٰ، عید الفطر کا جب دن آتا ہے، عید، چھوٹی عید اور بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں، چھوٹی عید آتی ہے، مارکیٹ سے سب سے زیادہ اچھا کپڑا اپنی طاقت کے حساب سے انسان خریدتا ہے، نہیں خریدتا ہے؟ چاہے رمضان کا ایک روزہ نہ رکھا ہو، تراویح کی ایک نماز نہ پڑھی ہو، لیکن سب سے زیادہ سفید کپڑا، سب سے زیادہ قیمتی کپڑا پہن کر کے عیدگاہ کے پہلے صف میں رہنے کی کوشش کرتا ہے. کیا جان کر کے؟ یہ جان کر کے کہ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور اس دن ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں، یہ جمعہ کا دن جو آ رہا ہے، یوم الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ ہم جانتے ہی نہیں، ہم اس کی اہمیت کو پکڑتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے کروٹ پہ کروٹ بدلتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ امام جا کر ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، تب بھی یہ سوچتے ہیں اس امام کو چھوڑو، یہ تو 15 منٹ 20 منٹ لگائے گا، ابھی چل کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے. ابھی میں بتلاتا ہوں ایسے لوگوں کی جمعہ کی نماز کا حکم کیا ہے جو آخری وقت پر خطبہ میں پہنچتے ہیں. میرے بھائی اور دوست، اور ایک روایت دیکھتے ہیں جمعہ کے دن کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کے نحیے سے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے. کون سا دن؟ جمعہ کا دن. یہ جمعہ کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کر لیا کرو اور مسواک کر لیا کرو. ہم غسل کب کریں گے؟ جب شام کو پارٹی میں جانا ہوگا تب. جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہم نہیں سمجھتے ہیں. شام کو جب پارٹی میں جانا ہوگا تو غسل کریں گے، کپڑا بدلیں گے، خوشبو لگائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اور اس سے بڑا رمیہ، اس سے بڑا، ایک طرف نبی کائنات کی یہ حدیث کہ میرے امتیوں، تمہارے رب نے تمہارے لیے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے، لہذا غسل کرو، مسواک کرو، اس کا اہتمام کرو. اس کا اہتمام مسلمان نہیں کرتا ہے. آج کل واٹس ایپ کی دنیا ہے، سب کوئی لکھ کر کے بھیج رہا ہے جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. کیا شریعت اسلامیہ میں ہے یہ کوئی چیز؟ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، جتنے لوگ بھی ایسے میسج پائیں فوراً ڈیلیٹ کریں، یہ بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ جمعہ کو ہم جمعہ مبارک کہیں. نہیں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. آئیے آگے چلتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیے، تو رہی بات جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں. اب جمعہ کی نماز کی فضیلت کیا؟ جمعہ کی نماز یاد رکھیے گا، جمعہ کی نماز فرض نمازوں کی طرح سے، جس طرح سے فرض نمازوں کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اسی طرح سے جمعہ کی نماز کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور مقام و مرتبہ، بلکہ دوسری نمازوں سے، فرض نمازوں سے کہیں زیادہ افضل اور اس کا مقام و مرتبہ جمعہ کی نماز کا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آئیے چلتے ہیں صحیح مسلم کی طرف. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں، 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 وقت، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک۔ یہ کیا ہیں؟ مکفرات ما بینہن، یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں یہ کفارہ بن جاتی ہیں، یہ نماز اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یہ نماز ان گناہوں کو درہم برہم اور ختم کر دیتی ہیں، بشرطے کی اذا اجتنبت الکبائر، اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہے تو۔ کبیرہ گناہ اگر نہیں کیا ہے تو جیسے ایک جمعہ آنے والا ہے اور پچھلا جمعہ جو گیا، اب یہ جمعہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ جمعہ اور پچھلے جمعہ کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ہیں صغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے نماز جمعہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت آتی ہے جو صحیح مسلم ہی کی ہے، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے وہ نکلتا ہے، بہت اچھی طرح سے خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے، خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے، کسی کو چھلانگتا نہیں ہے، کسی کی گردن کو پھلانگتے ہوئے آگے نہیں پہنچتا ہے، تو اس کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک مزید 3 دن اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ مزید 3 دن، ایک ہفتہ تو ہو ہی گیا، مزید 3 دن، اوور ٹائم۔ یہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، سوال یہاں پر یہ ہے کہ نماز جمعہ کا اتنا اعزاز ہے کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نماز جمعہ کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کیوں؟ کیا سب کو یہ مقام و مرتبہ مل جاتا ہے؟ اس اعزاز سے سب کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے؟ جتنے لوگ بھی، ایک وہ شخص جو 11 بجے 10:30 بجے مسجد میں جا کر پہنچ جاتا ہے، ایک وہ شخص جو امام کے آنے سے پہلے پہنچتا ہے، اور ایک وہ شخص جو خطبہ ختم ہونے سے پہلے پہنچتا ہے، کیا سب کے سب کو یہ فائدہ مل جاتا ہے؟ سب کے سب اس مقام کو حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے اس کا؟ کیا فرق ہے لوگوں میں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جمعہ کے لیے آنے والے لوگوں کی 3 قسمیں، اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ نماز جمعہ میں آنے والوں کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، یعنی 3 قسم کے لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ہم اور آپ اپنا اپنا اندازہ لگائیں کہ ان 3 قسموں میں سے ہم کس قسم میں ہیں، اور کیا جمعہ کے دن کی فضیلت اور جمعہ کی نماز کی فضیلت کی جو یہ ایک ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ ہی نہیں بلکہ 3 دن اور گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، کیا ہم اس کو حاصل کر پاتے ہیں یا ہمارا صرف آنا جانا ہوتا ہے؟ 3 قسم کے لوگ، پہلی قسم کے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ نماز جمعہ کے لیے لے آتے ہیں لیکن خطبہ مسنونہ کو چھوڑ کر کے فضول کاموں میں لگے ہیں، یا تو موبائل ہے واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یا میسج کسی کو بھیج رہے ہیں، یا اپنے قلم سے کھیل رہے ہیں، یا کچھ اور کر رہے ہیں، یا بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں اور سفر کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو کی گردنوں کے اوپر سے نکلتے ہوئے جا کر کے پہنچتے ہیں۔ ایک قسم کے تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو فضول کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر ہی، ہوتے کہاں ہیں؟ مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں شریعت نے کیا کہا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کی قسم ہے کہ ان کی جمعہ کی نماز ہوتی ہی نہیں بلکہ ان کی صرف ظہر کی نماز ہوتی ہے، جو جا کر کے مسجدوں میں
میسج بھیجتے رہتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد خطبہ شروع ہو جائے قرآن کا پڑھنا منع ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ اور اگر کوئی شخص فضول کاموں میں لگا ہے تو اس کی نماز کا گویا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، جمعہ کی نماز نہیں ہوئی، ان کی ظہر کی نماز ہوئی. ایک صاحب تو یہ ہوئی. ایک قسم کے لوگ یہ ہوئے. دوسرے قسم کے لوگ جو سوچتے ہیں کسی طرح سے دعا آج قبول ہو جائے. کفیل نے بھی جواب دے دیا ہے، گھر میں بھی پریشانی ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، بچہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ جمعہ کی نیت اس کی نہیں ہے. اس کی نیت ہے کہ دعا قبول ہو جائے. آج جمعہ کا دن ہے، پورے ہفتے کبڈی کھیلتے رہے، 5 وقتہ نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے. چلو جمعہ کے دن پہنو سفید کپڑے اور دعا مانگ کر کے اللہ کو راضی کر لو اور جنت کے 8 دروازوں کے ٹھیکیدار بن جاؤ. اب یہ شخص کس لیے آیا ہے؟ دعا قبول کرانے کے لیے آیا. دعا قبول ہونے کے لیے بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں. اب ان شرطوں کے مطابق وہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے یہ تو وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ کون جانے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بھی نہیں جان سکتا ہے. لہذا یہ دوسری قسم کے لوگ ہوئے. پہلی قسم کے جو آئے نماز پڑھنے کے لیے اور فضول چیزوں میں پھنسے رہے، ان کی جمعہ کی نماز نہیں صرف ظہر کی نماز ہوئی. دوسرے صاحب آئے دعا قبول کرانے کے لیے، ان کی دعا قبول ہو گئی الحمدللہ، نہیں ہوئی صفا ختم، کچھ بھی نہیں ملا ان کو. اب رہے باقی تیسرے قسم کے لوگ. تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ابھی آپ کو حدیث بتلائی گئی کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نیت نہاتا ہے، دھوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بہت پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، بغیر کسی کو فلانتے ہوئے جہاں جگہ ملتی ہے سکون سے بیٹھ جاتا ہے، سنت پڑھ کر کے ذکر و اذکار میں قرآن کی تلاوت میں لگ جاتا ہے، امام آتا ہے اس کے خطبے کو سنتا ہے، ہر چیز کا اہتمام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو جمعہ کے فضائل یا جمعہ کی نماز سے پورا کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ 3 قسم کے لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیشہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ امام بہت لمبا یا خطیب بہت لمبا خطبہ دیتے ہیں، اخیر میں پہنچ کر کے ہاں آپ ضرور آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، فرشتے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ترتیب سے ان کا نام لکھا جاتا ہے. اور جب ممبر پر امام آ کر کے خطیب آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً وہ اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس رجسٹر میں آپ کا نام بھی درج نہیں ہوا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جلدی پہنچنے والوں کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شخص جو اچھے سے غسل کرتا ہے، جیسے غسل جنابت کا کیا جاتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ نیا کپڑا پہنتا ہے جو میسر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد میں سب سے پہلے آ کر پہنچتا ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونٹنی کی قربانی کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. دوسرا شخص جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گائے کی قربانی کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تیسرا شخص جو ہوتا ہے مسجد میں پہنچنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مینڈھے کی قربانی کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. چوتھا شخص جو ہوتا ہے ایک مرغی کی قربانی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور پانچواں شخص جو ہوتا ہے ایک انڈا صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. یہ کس چیز کی فضیلت ہے؟ یہ اس بات کی فضیلت ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک تو یہاں پر یہ قربانی کی فضیلت آپ حاصل کر لیے، دوسرے میں جو حدیث فضائل کی گزری ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، سارے فضائل سے وہ مستفید ہو رہا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، جمعہ کے تعلق سے آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
خطبہ شروع ہونے کے بعد، خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آپ نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جس میں اللہ، ویسے نماز تو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک یہ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو بہت زیادہ قبول فرماتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت. اور مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیو اور دوستو یہ یاد رکھیں آپ کہ جمعہ کے دن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یا کوئی بھی دن ہو، ہر وقت اللہ، پہلی بات تو یہ کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دوسری بات یہ کہ دعاؤں کے زیادہ قبولیت کے ناحیے سے خاص طور سے جمعہ کے دن جو وہ خاص گھڑی ہے، وہ کون سی گھڑی ہے؟ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بعد نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک. ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیح تحلیل ہمیں لگ جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس میں کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو عطا کر دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھڑی جو ہے عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ گھڑی ہوتی ہے، جس پر علماء کا اتفاق ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک روایت یہ آتی ہے کہ ممبر پر، امام کے ممبر پر آنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، اور دوسری روایت جو مسند احمد کی ہے کہ عصر کے بعد. لہذا یہ جو علماء کا جس پر اتفاق ہے کہ وہ وقت جو ہے عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، لہذا ہمیں اس وقت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. میرے بھائیو اور دوستو، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں نماز جمعہ کی رکعتوں کے بارے میں. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یہی پتا ہوتا ہے کہ ہم پہلے پہنچ گئے تو کتنی رکعت ہم پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، کیا ہے بعد میں کیا پڑھیں، پہلے کیا پڑھیں، کتنی رکعتیں متعین ہیں اس کے لیے. سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، رواہ البخاری. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. ظاہر سی بات ہے یہ فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں، فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے. سنت چیز، ٹھیک ہے نا. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بارے میں بتلایا، لیکن اس بات کا خیال رکھیں آپ کہ فرض سے پہلے، کب؟ فرض سے پہلے آپ 2 رکعت کر کے جتنی بھی نماز پڑھ لیں، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. اس کی کوئی تعداد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت نہیں، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. جتنے بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں فرض سے پہلے، فرض سے پہلے. لیکن اگر امام خطبہ دے رہا ہے اور آپ پہنچتے ہیں، ایسی صورت میں یہ نہیں کہ آپ جا کر کے چونکہ خطبہ سننا ہے اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری کی روایت کہ جب تم میں سے کوئی داخل ہو مسجد میں تو بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے وہ مسجد میں نہ بیٹھے. ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی جن کا نام سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد فوراً بیٹھ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دوران خطبہ کہ اے سلیک
کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھو، لیکن مختصر پڑھنا، زیادہ لمبی نہ کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ فرض سے پہلے کم سے کم 2 رکعت پڑھنا ہے آپ کو، چونکہ مسجد میں آپ کو داخل ہی داخل ہونا۔ لہذا یہاں پر میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہاں، یہاں پر ایک بات اور یاد رہے کہ جیسے میں نے یہ بتلایا کہ فرض سے پہلے کم سے کم 2 رکعت یا جتنا بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، جو سنتیں پڑھتے تھے، اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رکعتوں کو لمبی کرتے تھے۔ یعنی زیادہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ 4 ہی رکعت پڑھیں، لیکن ان رکعتوں کو لمبی پڑھیں، چونکہ ابھی خطبہ نہیں شروع ہوا ہے، آپ پہلے مسجد میں پہنچے ہیں۔ یہ پہلے کی بات، خطبہ شروع ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جہاں پر آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہاں پر کوشش یہ کریں کہ ہر رکعت کو آپ لمبی کر کے پڑھیں۔ لیکن اگر چھوٹی بھی پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ فرض سے پہلے کوئی تحدید نہیں ہے سنتوں کی، جتنا بھی آپ چاہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اب فرض نماز، ظاہر سی بات ہے فرض نماز 2 ہی رکعت ہے، سب کوئی جانتا ہے۔ فرض نماز ہو گئی آپ کی۔ اب بات یہ ہے کہ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، رواہ مسلم، کہ جب تم میں سے کوئی نماز سے، فرض سے فارغ ہو جائے، فرض نماز سے فارغ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت پڑھے، بعد کی 4 رکعت۔ کیسے یہ 4 رکعت پڑھا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہیں 2 رکعت مسجد میں پڑھیں اور 2 رکعت گھر جا کر کے پڑھ لیں۔ بعد میں جو جن رکعتوں کی، بعد کی رکعتوں کی تعین ہے، تحدید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکعت، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 4 رکعت نماز فرض نماز کے بعد آپ پڑھیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے فرض نماز سے پہلے کم سے کم 2 رکعت، زیادہ جتنا بھی آپ پڑھ لیں، کوئی تحدید نہیں۔ پھر بعد میں آپ کو 2 رکعت فرض پڑھنی ہے، اس کے بعد 4 رکعت پڑھنی ہے، چاہے 2 رکعت آپ مسجد میں پڑھ لیں، 2 رکعت گھر پہ پہنچ کر کے پڑھیں، یا 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ 2 رکعت کر کے آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں۔ نماز جمعہ، یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ نے جان لی کہ ہمیں نماز کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، فضائل کیا ہیں جمعہ کے اور جمعہ کی نماز کے، جمعہ کی نماز کا آغاز کب ہوا، ساری چیزیں ہو گئی۔ آئیے ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نماز جمعہ کو جان بوجھ کر کے سستی اور کوتاہی میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے شریعت اسلامیہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ پہلی بات آپ یہ جان لیں، ہر مسلم اگر ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مقیم ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، آزاد ہے، ایسی صورت میں اس کے اوپر نماز جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز جمعہ چاہے وہ دیہات میں ہو چاہے شہر میں ہو، چاہے وہ دیہات میں ہو یا شہر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، نماز جمعہ اس کے اوپر فرض ہے، نماز جمعہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز جمعہ جماعت ہی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، نماز جمعہ جماعت ہی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، نہ کہ جماعت ختم ہو گئی اب آپ پیچھے جو ہے جماعت بنا کر کے نماز جمعہ ادا کرنے لگیں۔ جماعت ختم ہو گئی، ٹائم ختم، اب آپ کیا پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر نماز ہو رہی ہے، 1 رکعت ختم ہو گئی، 1 رکعت باقی ہے، اگر آپ پہنچتے ہیں تو جو رکعت فوت ہو گئی ہے اس رکعت کو آپ پوری کر لیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے
جو لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجمعۃ علی من سمع النداء، ابو داؤد کی روایت، ہر وہ شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، آزاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی آواز سنی اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ اب جب نماز فرض ہے تو اے سونے والوں، اے آرام کرنے والوں، اے جمعہ کو نظر انداز کرنے والوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا؟ قطعاً نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، شفیق بنا کر کے بھیجے گئے تھے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہی زبان مبارک سے نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ہممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ہممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرك على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پختہ ارادہ کیا، پکا ارادہ کیا کہ کسی کو میں کہہ دوں نماز پڑھانے کے لیے، کسی کو کہہ دوں میں کہ وہ نماز پڑھائے، اور وہ لوگ، وہ مرد حضرات، چونکہ عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ مرد حضرات جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں حکم دے دوں کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دی جائے۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ کتنی تکلیف، کتنی تکلیف سے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کہہ رہے ہوں کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور ان لوگوں کے، ان مردوں کے گھروں کو میں جلا دوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اور فرمایا من ترکا، اور کیا فرمایا؟ من ترکا ثلاث جمعین تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ وفی روایت فہو منافق، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سستی اور کائلی میں 3 جمعہ کو کانٹینیو چھوڑ دیا، متواتر چھوڑ دیا، 3 جمعہ کو کانٹینیو جس نے چھوڑ دیا، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ گئی بھینس پانی میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور دوسری روایت میں فہو منافق، کہ وہ منافق ہو گیا۔ منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ مہلت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جمعہ کی، 1 جمعہ چھوڑے موقع دیا، دوسری جمعہ چھوڑ دیا آپ نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، لیکن تیسری جمعہ میں آپ کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، آپ کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے اشارے پر قبلہ بدل گیا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، اور اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا کہ یہ لوگ غفلت کے شکار ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، نیست و نابود اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو جائیں گے؟ غافل۔ غافل کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کون لوگ ہیں؟ غافلون، یہی غافلون لوگ ہیں۔ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں اپنی غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غافلوں میں شمار کر دے گا، ورنہ یہ اپنے نماز چھوڑنے سے، نماز جمعہ چھوڑنے سے غافل آ جائیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے غفلت کا، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں،
اگر ایک سیکنڈ کے لیے غافل ہو گئے، ایک سیکنڈ کے لیے غافل ہو گئے تو کہاں جا کر پہنچیں گے؟ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نیست و نابود ہوں گے نہیں، ہلاک و برباد ہوں گے نہیں؟ یہی ہے غفلت، یہی غفلت ہے. جس طرح سے آپ یہ سوچتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے غافل نہیں ہونا ہے ورنہ گڈھے میں چلا جاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے اور تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مہلت دی. ایک جمعہ کوئی بات نہیں، 2 جمعہ، تیسرے میں مت پہنچنا ورنہ غافلوں میں سے ہو جاؤ گے. دینی بھائی اور دوستو، آئیے اب ہم بالکل اختصار کے ساتھ جمعہ کے آداب اور اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. جمعہ کے آداب کیا ہیں؟ جمعہ کا دن آتا ہے، ہم اور آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. جمعہ کے آداب ہم کچھ جان لیتے ہیں پوائنٹ کی شکل میں اور اس کے بعد اب میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب، سنت. غسل کرنا سنت ہے. غسل کیجئے اور بالکل اہتمام کے ساتھ غسل کیجئے. یہ نہیں کہ ادھر ڈالا ادھر ڈالا اور چلتے بنے. صاف ستھرے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت قیمتی لباس جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسر کیا ہے وہ آپ صاف ستھرا پہنیے اور خوشبو لگا کر کے مسجد کی طرف نکلیے. یہ سنت ہے. اسی طرح سے مسجد جلدی پہنچنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں اونٹنی کی قربانی، اگر آپ چاہتے ہیں گائے کی قربانی وغیرہ وغیرہ جو چیز آپ کو ابھی بتلائی گئی. اسی طرح سے مسجد پہنچ کر کے مت لگ جائیے اپنے موبائل میں، مت لگ جائیے ادھر ادھر گپ شپ کرنے میں، بلکہ قرآن کی تلاوت مسجد پہنچ کر کے سنت پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. یہ آداب جمعہ میں سے ہیں. اسی طرح سے دوران خطبہ اگر آپ پہنچتے ہیں تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، اور وہ نماز آپ کی مختصر ہونی چاہیے، اور آپ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیے. جہاں پر آپ کو جگہ ملے، کسی کو بغیر فلانگے ہوئے، کسی کی گردن کے اوپر سے نکلے ہوئے، جہاں جگہ ملے آپ وہاں پر پہنچ جائیے. اسی طرح سے آداب جمعہ میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں جہاں جگہ مل جائے سمجھ لیجیے آپ کے لیے وہی جگہ سب سے بہترین جگہ ہے. یہ بھی آداب جمعہ میں سے ایک ادب ہے. اسی طرح سے جمعہ کے روز اذان ہو جانے کے بعد، کون سی اذان؟ جب امام منبر پر آ جاتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ خرید و فروخت حرام ہے جب تک نماز نہیں ہوتی ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو. لہذا اس کے بعد خرید و فروخت. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے اور باہر سیب خرید رہے ہیں، سنترے خرید رہے ہیں، موزے خرید رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں. ابھی تو ہو رہا ہے. امام جب نماز پڑھانے لگتے ہیں تو کچھ لوگ روڈ ہی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ دھکا وکا دے کر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہ بھی غلط چیز ہے. جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا مستحب ہے. یاد رکھیے گا، سورۃ الکہف 15ویں پارہ، جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن سورۃ الکہف کا ہم مطالعہ، یہ تلاوت ہم خود کریں اور اپنے بچوں کو ہم اس کی تلقین کریں. اسی طرح سے جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں، چونکہ یہ جمعہ کا دن ہے اور اس کی بھی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. ساتھ ہی ساتھ آخری چیز جو جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ جمعہ کا دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک پورا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. لہذا جتنا بھی ہو سکے ہم پورے دن میں دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جتنی بھی عبادتیں ہو سکے ہمیں پورے دن کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو جمعہ کے فضائل کو سمجھنے کی، اس کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو جمعہ کی نماز سے بھی غافل رہتے ہیں، الہ العالمین ان کو جمعہ کی نماز پڑھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اسی طرح سے 5 وقتہ نمازوں کا ان کو پابند بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.